طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ رزق میں برکت، رزق میں کشادگی، اور اگر رزق میں کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہے، کوئی نظر بد ہے، تو اس سے چھٹکارے کے لیے نہایت ہی مجرب اور بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر بہت سارے علماء کرام نے اپنے جو فالورز ہیں، اپنے جو مریدین ہیں، ان کو عنایت فرمایا ہے، اور یہ وظیفہ احادیث مبارکہ کی بہت ساری کتابوں میں بھی آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی، اور جس سے برکت ہوتی ہے روزی میں، اور برکت والی روزی دی جاتی ہے۔ خلق تیرے پاس آئے گی، خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی کو ابھی 7 دن ہی گزرے تھے کہ دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت سارے علماء کرام نے بھی تلقین کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ سب نے ایک جیسا ہی بیان کیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے اور پوری دنیا کے بہت سارے مسلمانوں نے اس کو آزمایا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے، برکت سے روزی میں کشادگی اور رزق کی بارش ان پر نازل ہوئی ہے۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہے، کوئی تعویذ کا اثر ہے، یا کسی بھی طرح کی نظر بد ہے، یا کسی بھی طرح کو کوئی شیطانی جال ہے، وہ تمام تر یہ رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت ساری مشکلات اور بہت ساری ایسی دنیاوی خرافات ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف دنیا کو ہی سبھی کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آج کا مومن، آج کا مسلمان اگر اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لے تو آج بھی وہ بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری بندشوں سے، شیطانی جالوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ پاک کا کلام قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہے، جو کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں دکھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنہ کی روشنی میں اور قرآن و سنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو کچھ بعید نہیں کہ ہم ان دنیاوی جو خرافات ہیں، دنیاوی جو اور شیطانی جو جال ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صبح صحیح ٹائم پر آنکھ نہ کھلے تو دوسرا سب سے مجرب
اور جو سب سے تیز اثر کرنے والا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی سنتوں کے بعد فرض کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ اپنی تسبیح پوری کر لیں۔ آپ نے یہ صرف 5 سے 7 منٹ میں یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فرض اور سنتوں کے درمیان کم از کم 10 منٹ کا وقفہ ہو، اور 10 منٹ میں آپ یہ وظیفہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، اور بڑے آرام سے سکون سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 100 بار یا ایک پوری جو تسبیح ہے وہ اس وظیفہ کی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، صبح طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ٹائم فکس کریں اور اس ٹائم پر اس کو کمپلیٹ کریں، مکمل کریں۔ انشاءاللہ تہہ دل سے کریں، انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، اور اللہ پاک کی برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری برکتیں، آسانیاں اور بہت ساری رحمتوں کا نزول کرے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔